مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی تو ناراض ہو گئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی برائی بیان کرتے تھے، حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی شان میں غلط باتیں بولتے تھے، آج وہی لوگ، وہی جو سرکار اعلیٰ حضرت کے دشمن کہلاتے تھے، وہی میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہی لوگ آج یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور یہ بات کہنے پر وہ جو ہے خود کو مجبور کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے زمانے میں جتنے عالم تھے، اس وقت جتنے علماء موجود تھے، اور ان کے فتوے ایک طرف ان سب کے، اور حضور اعلیٰ حضرت کے فتوے تمام ایک طرف. اتنے فتوے ان لوگوں کے نہیں بنتے جتنے تنہا امام احمد رضا کے بنتے ہیں. اتنا کام کیا ہے دین کا الحمدللہ. آج فتاوی رضویہ چھپ رہی ہے 32 جلدوں میں، 34 جلدوں میں. جب یہ چھپ رہی ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی اعلیٰ حضرت تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے. کیوں نہ ہو، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ہی کہا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیروں سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پہچان یہ ہے کہ آج حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہی کی وجہ سے سنیت زندہ ہے. ہاں میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں دیکھیے یہ لوگ کس طریقے سے میرے امام احمد رضا کی اب شان بیان کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے چرچے کر رہے ہیں، جو آج تک امام احمد رضا کی برائی کیا کرتے تھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں جب اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھا ہے. دنیا کا وہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے تذکرے نہیں ہوتے ہوں، جہاں پر امام احمد رضا کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی ہوں. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے بہت بڑے ولی ہیں، اور ولی کامل ہیں، اور عالم دین ہیں، اور جو ہے امام احمد رضا بہت بڑے عاشق رسول بھی ہیں، بہت بڑے عاشق رسول ہیں. امام محمد رضا فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب آپ لوگ سنیے گا کہ یہ وہ لوگ جو حضور اعلیٰ حضرت کی برائی بیان کرتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی. میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے تھے. یہ میں مانتا ہوں. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یعنی اس جا کے لائبریری میں دیکھ لو. ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے. 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات. خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دیے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی. پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں.
کہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں. میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو. اگر آپ عقیدے کی بات کریں، خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاوا نکالیں اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوا جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اکیلے شخص سے فتاوا. خدا کو جواب دینا ہے یا نہیں، بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں. سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے. خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاوا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا، 4-5 7 دن پہلے آیا ہوں. میں یقین کرو میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے. اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ السلام. وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھ السلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام سب کا ہے، احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے اتنی دعا کی. میں نے وہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں. تو دعا کی جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے. علامہ رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلد. آدمی غضب کا تھا، سمجھ میں لگوں. ہر انسان کے تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کی، سمجھ میں پڑھنے کی چیز. اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں. سمجھ میں کہ نہیں. میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا. اپنے بھائیوں کو نجی محفل میں کہتا ہوں، آج آن کیمرہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو اظہار محبت اپنی شاعری میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے نا، اس طرح کا میرے علم میں کسی بھی عاشق نے اپنے معشوق کے لیے نہیں کیا. جو کہ میں نے پہلے بھی اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں پڑھوائی، اب بھی ہم اعلیٰ حضرت کی کئی نعتیں ہیں جو شاہکار ہیں. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام سے محبت کا جو اظہار کیا ہے کمال کا.